بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈوب پریمیئر پرو کلاس نمبر 9 کے ساتھ میں امین الحسنات آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کلاس میں ہم پن ٹول سے متعلق بات کریں گے۔ دوستو بہت اہم ٹول ہے اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو آپ نے کلاس کو پورا دیکھنا ہے، اس کو بالکل نہیں کرنا۔ کلاس تھوڑی سی لینتھی ہو سکتی ہے مگر اس میں کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں کلاس کو۔ میں سب سے پہلے پروجیکٹ ایریا میں اپنے کوئی ایک دو کلپ لے کر آتا ہوں، جیسے فور ایگزامپل یہ دو کلپ میں یہاں پر لے کر آتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک یہ کلپ بھی میں لے کر آ جاتا ہوں یہاں پر۔ دوستو میں اس کو یہاں پر لے کر آتا ہوں، تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں، اور چونکہ پین ٹول میں ہمیں آڈیو کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے، سو میں اس کی آڈیو کو ہٹا دیتا ہوں۔ آڈیو ہٹانے کا اگر اس سے میں یہاں پر آڈیو ہٹانا کروں تو یہ آسانی سے نہیں ہٹے گا، اگر میں ایک کو ڈیلیٹ کر دوں تو دونوں ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ڈی لنک کرنا ہے آڈیو اور ویڈیو لیئر کو۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو سلیکٹ کر دیں اور یہاں پر رائٹ کلک کر دیں، یہاں سے ان لنک کر دیں۔ جب آپ ان لنک کریں گے تو آپ اب اس سے آڈیو ہٹا سکتے ہیں، کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں کسی دوسری لوکیشن میں، ٹھیک ہے۔ تو میں سمپلی آڈیو اس سے ہٹا دیتا ہوں، اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی سیکھ لیں کہ جیسے فار ایگزامپل مجھے ضرورت نہیں ہے یہاں پر تھم نیل کی، چونکہ میں یہاں پر نوڈز آئیں گے تو ان پہ کام کروں گا، سو مجھے ضرورت نہیں ہے یہاں پر تھم نیل کی۔ یہاں پر میں کلک کروں گا اور شو تھم نیل جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو میں ان چیک کر دوں گا، تو اب میرے پاس یہ تھم نیل اس کا شو نہیں ہوگا۔ آتے ہیں پن ٹول کی طرف۔ پن ٹول کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا جو استعمال ہے وہ دو جگہ سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہاں سے، یہ جہاں پر ایف ایکس لکھا ہوا ہے، جب ہم یہاں پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مینیو آ جاتے ہیں جس میں موشن ہے، اوپیسٹی ہے، ٹائم ریمپنگ ہے۔ ایک تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا استعمال اس کا ہے، اگر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں ہم ایفیکٹ کنٹرول میں، تو یہی چیزیں ہمارے پاس یہاں پر بھی آتی ہے، موشن، اوپیسٹی اور ٹائم ریمپنگ۔ تو سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں اوپیسٹی پر اور یہاں سے سمپل ایک شیپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سرکل شیپ ہے اور سکوئر ہے اور پن ہے۔ تو پن کا استعمال جس طرح آپ جانتے ہیں، اگر میں سمپلی یہاں پر کچھ لائنز ڈرا کر دوں تو یہ کیا کرتا ہے، ایک ماسک کریٹ کر لیتا ہے۔ اب اگر اس کو میں پلے کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماسک کا جو ایریا ہے اس میں یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے، باقی ویڈیو نظر نہیں آ رہی۔ اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے نیچے میں ایک اور ویڈیو لے آؤں، جیسے فار ایگزامپل اس کو میں اپر لیئر میں لے کے جاتا ہوں اور اس کے نیچے ایک اور لیئر میں رکھ دیتا ہوں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والی لیئر میں یہ جو دریا ہے اس کا پانی ہے، جبکہ اپر لیئر میں آپ کو ماسک ایریا میں وہ اوپر والی نظر آ رہی ہے، جو لیئر ہے ماسک لیئر نظر آ رہی ہے۔ یہ تو اس کا ایک استعمال ہو گیا کہ یہ ماسک کریٹ کرتا ہے۔ میں دوبارہ اس کو نیچے اس پر لے کر آتا ہوں اور انڈو کر دیتا ہوں ان چینجز کو، اور دوبارہ اسی ویڈیو کو میں ٹائم لائن کے اوپر لے کر آتا ہوں۔ ابھی اس کا مزید استعمال ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے آڈیو کو ان لنک کر دیا، آڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا، ڈبل کلک کر دیا، پین ٹول کو میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں سے اب فار ایگزامپل میں کوئی سا بھی یہاں پر شیپ بناتا ہوں، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو اسکرین ہے اس کے اوپر اس نے لائنیں ڈرا کر دی اور یہاں پر ہمارے پاس گرافک کی ایک لیئر آ گئی۔ اب اس کا کلر وغیرہ بھی ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں اس کو ریڈ کلر میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ اب ریڈ کلر میں بن گئی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اس کی مدد سے ہم کوئی سا بھی شیپ ڈرا کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ یہیں پر اگر آپ کلک کر دیں تو آپ کے پاس ایک ریکٹینگل شیپ بھی آ جائے گا۔ اس کی مدد سے آپ اسکرین پر اس طرح کی اگر کوئی پٹی وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کو جیسے فار ایگزامپل میں ایک کلر دے دیتا ہوں، بلو کلر، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پین ٹول کی جو مینیو ہے اس میں جو دو تین آپشن ہے، پین، ریکٹینگل، ایلپسی، تو یہ ایسی چیزیں کہ یہاں سے اس کا استعمال اسکرین کے اوپر ہوگا، یعنی اسکرین کے اوپر کوئی چیز ڈرا کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس کا استعمال ایفیکٹ کنٹرول سے کریں گے تو وہاں سے استعمال ماسکنگ کے لیے ہوگا۔ اور اب ایک تیسری جگہ بھی ہے کہ وہاں سے جب ہم استعمال کریں گے تو کیا ایفیکٹس پڑیں گے، تو میں ذرا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان چینجز کو۔ فار ایگزامپل میں اسی کو یہاں پر لے کر آتا ہوں
اور دوبارہ میں ڈیلنگ کر دیتا ہوں ان لیئرز کو، ڈبل کلک کر دیا۔ یہاں پر دوستو آپ کو چھوٹا سا ایک آئیکن نظر آتا ہوگا، اس پر جب میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس 3 آپشن، وہی آپشن جو کہ افیکٹ کنٹرول میں آئے تھے یہاں پر بھی ہمارے سامنے نمودار ہو گئے، مگر یہاں پر اس کا استعمال کچھ الگ ہے۔ یہاں پر ہے جب ہم موشن پر آتے ہیں تو پوزیشن، سکیل، یونیفارم سکیل، روٹیٹنگ، اینکر پوائنٹ اور اینکر فلکر پوائنٹ، اور اس کے علاوہ اوپیسٹی۔ اس وقت یہ اوپیسٹی کے اوپر ہے، اور اس کے بعد ہے ٹائم ریمپنگ۔ تو میں جو اوپیسٹی بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہو چکا ہے میں اسی پر ہی رہتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اوپیسٹی میں پن ٹول کا استعمال کیسا ہے۔ میں پن ٹول کو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر جب میں آتا ہوں آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہوگی، اگر آپ کے پاس یہ لائن، اس کو وائر فریم کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ نظر نہیں آ رہی تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے، اور یہ شو ویڈیو کی فریم، اگر میں اس کو ان چیک کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لائن غائب ہو گئی۔ اگر میں اس کو دوبارہ چیک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لائن نمودار ہو گئی۔ یہاں پر اگر میں کلک کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈاٹ سا بن گیا۔ اب فار ایگزامپل اس ڈاٹ کو میں نیچے لے کر آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کی جو اوپیسٹی تھی وہ کم ہو گئی۔ اب ایک ڈاٹ میں یہاں پر لگاتا ہوں اور اس کو اوپر لے کر جاتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو یہ ٹائم لائن جو پلے ہیڈ ہے وہ اس طرف جائے گا تو اس کے جو کلر ہے وہ برائٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں ذرا پلے کرتا ہوں اس کو۔ اب یہ ویڈیو جیسے جیسے پلے ہوگی اور اوپر کی طرف آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام ایریا میں وہ جو ایریا ہے وہ برائٹ ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح آپ مختلف قسم کے ٹرانزیشن بھی اس کے تھرو بنا سکتے ہیں۔ اب اگر میں ایک اور یہاں پر کلک کرتا ہوں اور اس کو دوبارہ نیچے لے کر آتا ہوں، یہاں پر پھر کر کے اوپر لے جاتا ہوں تو اب جب یہ پلے ہوگا یہ کچھ اس طرح سے پلے ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوپیسٹی اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دم سے کم اور زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ آپ اگر میں اس کو پلے کر بھی دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائن چونکہ بالکل سیدھی سیدھی ہے تو یہ ایک دم سے وہ ایفیکٹ میں چینج آ رہا ہے۔ یہاں پر دوستو ہم کچھ اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان نوڈز کے اوپر میں رائٹ کلک کر دوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لینئر ہے، اگر اس کو میں بیزیئر میں کر دوں تو یہ کروز میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ اس کے کنٹرول ہینڈلز ہے، جس طرح آپ کورل یا ایلسٹریٹر میں پڑھتے تھے تو یہ کنٹرول ہینڈلز ہے، ان کی مدد سے آپ اس کو کرو میں چینج کر سکتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل اس کو بھی میں کرو میں چینج کرتا ہوں، بیزیئر میں کر دیتا ہوں تو اس کو میں کرو دے دیتا ہوں، اور اسی طرح اس کو بھی۔ ابھی ذرا اس کا ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں ٹائم لائن کے اوپر کہ یہ کس طرح آئے گا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایک اسموتھ طریقے سے وہ برائٹنس کی طرف جا رہا ہے، اور پھر برائٹنس سے جب یہ اس کی اوپیسٹی کم ہوگی تو یہ بہت اسموتھ طریقے سے اپنے کلر چینج کر رہا ہے۔ تو اس طرح ان نوڈز کے تھرو بھی آپ اس میں چینجز لے کر آ سکتے ہیں۔ آٹو بیزر یعنی آٹومیٹیکلی جو نیکسٹ نوڈ بنے گا وہ بیزر ہی بنے گا، کنٹینیوس بیزر یعنی جتنے بھی نوڈز بنے گے وہ کنٹینیوس ہی۔ ہولڈ اگر آپ کریں گے، اب جیسے فار ایگزامپل آپ نے اس کو ہولڈ کر دیا تو یہ جو نیکسٹ تک نوڈ تک جو فاصلہ ہے یہ ہولڈ پہ رہے گا، باقی اگر آپ بیزر کرنا چاہتے ہیں یا لینئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایز ان اور ایز آؤٹ میں اسموتھلی آپ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ میں جب آپ ان ہوتے ہیں یا آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ چینجز آئے گی جو ایفیکٹ آپ نے ڈالا ہو۔ اگر آپ نے اوپیسٹی پہ ڈالا ہے یا موشن پہ ڈالا ہے تو وہ ایک اسموتھ طریقے سے ان آؤٹ اس کا ہوگا۔ اس کو آپ پریکٹیکلی یوز کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر ان آپشنز کا پتہ چلے گا۔ میں اگر ایک ایک آپشن پر شروع ہو جاؤں تو میرے خیال میں کافی ٹائم ہمیں لگے گا۔ اگر ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو، ان میں سے کسی بھی نوڈ کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو تو یہاں سے آپ ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، رائٹ کلک کر کے آپ اس کو ون بائی ون ان سب کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سلیکشن ٹول لیں اور اس کو سلیکٹ کر کے آپ نیچے کی طرف لے آئے اسی کی فریم کو، تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تھرو بھی آپ پورے جو لیئر ہے اس کی اوپیسٹی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کی آپ زیادہ پریکٹس کر لیجئے گا۔ آپ 3 جگہوں سے اس کا
اس کی پریکٹس کریں. پہلی جگہ یہ ہے, یہاں سے جب آپ کریں گے تو اسکرین کے اوپر آپ کوئی بھی گرافکس اس کے تھرو بنا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ ایک استعمال یہاں سے ہے. یہاں سے جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے 3 آپشن ہوں گے, موشن, اوپیسٹی, اسکیل. اب جیسے فار ایگزامپل میں اسکیل پر اس کو لینا چاہتا ہوں, تو اب اسکیل پر میں جب اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ایک نوڈ کا اضافہ میں کر دیتا ہوں اور اس کو میں اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں, تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ وہاں پر زوم ہونا شروع کر دے گا. اب یہاں پر میں دوبارہ اس کو نیچے لے کر آتا ہوں. اب یہاں پر میں اس کو پلے کرتا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو دریا تھا وہ زوم ہو گیا. اب یہاں سے دوبارہ وہ زوم آؤٹ ہونا شروع کر دے گا. تو جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف جائیں گے یہ زوم کرے گا چیزوں کو, اور نیچے کی طرف جب آپ آئیں گے تو یہ زوم آؤٹ کرے گا. میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان نوٹس کو. یہاں پر اگر میں دوبارہ کلک کر دوں تو اس کے بعد جو آگے آپشنز ہے یونیفارم اسکیل, روٹیٹنگ سے یہ روٹیٹنگ کرے گا, اینکر پوائنٹس, ان تمام آپشن کو دوستوں 1 بائی 1 آپ یوز کریں. لیکن جو زیادہ استعمال میں ہے وہ اسکیل ہے اور اس کی روٹیشن ہے. اوپیسٹی زیادہ استعمال ہوتا ہے. جو زیادہ استعمال والے آپشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ ایفیکٹ کنٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, اس لیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایفیکٹ کنٹرول پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی آپشن آپ کے سامنے آتے ہیں, مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ماسکنگ کرتا ہے اس کے تھرو, اس پین ٹول کے تھرو یا ریکٹینگل یا ایلپس ٹول جو ہے اس کے تھرو یہ ماسکنگ کرتا ہے. پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.